بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی نے فرمایا تنگ دستی کو دور کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ نعمت کے ہوتے ہوئے تم پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار رہو، اور تنگی اور سختی کے عالم میں یہ حق ہے کہ اس کی تقدیر پر راضی رہو، اطاعت خداوندی میں مشغول ہو جاؤ تاکہ سعادت درین پاؤ۔ پرہیزگاری سے دین محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے سے حسن یقین کا پتہ چلتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں، مگر تقدیر کا وہی ہیلا ان کو منہ کی بل گرا دیتا ہے۔ اطاعت خداوندی میں نفع کے خزانے پوشیدہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھ جس نے اطاعت خداوندی میں نیند کو خیر بات کہا۔ جس کام میں تم اطاعت خداوندی کرتے ہو اس میں کوئی شخص اگر ناخوش ہے تو اس کی کچھ پرواہ نہ کرو، اور اطاعت خداوندی کرنے کی نسبت کوئی عذر بیان نہ کرو، بلکہ یہ کام تمہاری بزرگی اور فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اطاعت خداوندی نہایت مضبوط قلعہ، علم ایک بڑا خزانہ، اخلاق اعلیٰ ترین درجہ اور کامیابی ہے، جبکہ نافرمانی بڑے درجے کی عاجزی ہے۔ انسان کی قدرت جب کسی چیز پر کامل ہوتی ہے تو اس کی خواہش کم ہو جاتی ہے، اور جب وہ تنگ دست ہوتا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لوگوں کو تقویٰ سے زیادہ کسی چیز کی تاکید نہیں کی گئی، اس لیے کہ یہ اہل بیت کی وصیت ہے۔ حضرت علی امام حسن سے فرمایا، بچہ کا دل خالی زمین کی مانند ہے، جو بھی اسے تعلیم دی جائے گی وہ سیکھے گا، لہٰذا میں تمہاری تربیت میں بہت ہی مبادرت سے کام لیا قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت اور فکر مشغول ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، خیر و عافیت کی 10 جز ہے، ان میں سے 9 جز خاموش رہنے میں ہے، سوائے ذکر خدا کے، اور 1 جز بیوقوفوں کی مجلس میں بیٹھنے سے پرہیز کرنے میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کے لوگوں کو پیشوائی اور رہبری کے لیے معین کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینے سے پہلے خود تعلیم حاصل کرے اور آداب الہی کی رعایت کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دے قبل اس کی زبان سے دعوت دے، یعنی سیرت ایسی ہو کہ زبان سے دعوت دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جس کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے ہے، اس کی قیمت اتنی ہی ہے جو اس کی پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، وہ علم کہ جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جان لو کہ تلاوت بغیر تدبر کے سود بخش نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ عبادت جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، وہ ہر شخص جو جہاد کرے اور جام شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔